صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرے کہ لہن کے احباب تو ادھر جا رہے ہیں، باقی ساتھی آگے آگے بڑھ جائیں ذرا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اس مالک کا انعام ہے جس نے ہم سب کو اپنے فضل اپنے کرم سے بہت مبارک متبرک مجلس کے اندر اکٹھا کیا ہے۔ اللہ ہمارے یہاں جڑنے کو بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ بزرگوں، یہ کہنا سننا بھی عبادت ہے، اور اس کو عبادت بنانا ہے۔ یہ دین کی بات کا کہنا سننا کوئی رواج نہیں ہے، کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ عبادت ہے، اور میری آپ کی اہم ضرورت بھی ہے، کیونکہ دین کی بات کا کہنا سننا ایمان والے کو نفع دیتا ہے۔ جتنی اللہ کی بڑائی کو بولیں گے، اللہ کی بڑائی کو سنیں گے، اور جتنا چل پھر کر اس کو امت میں چلائیں گے، اس کی دعوت دیں گے، انشاءاللہ اتنی اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی۔ کیونکہ اللہ والے کہتے ہیں جس عمل کو اپنے اندر لانا چاہتے ہو اس عمل کی دعوت دو۔ ہماری محنت کا لب لباب یہ ہے، ہماری محنت کی بنیاد یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارا یقین صحیح ہو، ہمارا یقین درست ہو، کیونکہ یقین اصل سرمایہ ہے، یقینی وہ زبردست مایہ ہے جس کے بنیاد پر کل قیامت کے روز اللہ فیصلے فرمانے والے ہیں۔ اگر یقین کمزور ہوگا تو ظاہر سی بات ہے عملوں میں روح نہیں رہے گی۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا قول ہے کہ بیٹا، جس کا یقین مضبوط ہوتا ہے اس کا عمل جاندار ہوتا ہے، جس کا یقین کمزور ہوتا ہے اس کا عمل سست ہو جاتا ہے۔ یقین کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے اس کا واحد راستہ دعوت ہے۔ جتنا ہم اللہ کی بڑائی کو بولیں گے، اللہ سے ہونے کو بولیں گے، اتنی یہ بات دل کے گہرائی میں اترے گی۔ کیونکہ آج سارے دنیا میں اسباب بولے جا رہے ہیں، اسباب سنے جا رہے ہیں، اسی کو سوچا جا رہا ہے، اور امت کا پورا سرمایہ جان مال وقت صلاحیت اسی پر لگ رہی ہے، جس کی وجہ سے غیر محسوس طریقے سے اسباب سے پلنے کا یقین دلوں کے اندر آ رہا ہے، اور اللہ کی ذات سے نظر ہٹ رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا، الحمدللہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور مبارک میں اس کا ماحول تھا۔ مسبب الاسباب کو بولا جا رہا تھا کہ چیزیں، شکلیں، اسباب، دنیا کی معدنیات، معدنیات، یہ سب کی سب مخلوق ہیں، اس کا پیدا کرنے والا خالق اللہ ہے۔ لا ضار ولا نافیہ، مخلوق کے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، عزت ذلت کا مالک اللہ ہے، موت حیات شفا بیماری کا مالک اللہ ہے۔ آج تک جو کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے، اور اس کے بعد تک جو کچھ ہوگا سب اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ جیسے اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، ایسے اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے۔ جیسے اس کے ذات میں کوئی شریک نہیں، ایسے اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس نے اپنے بارے میں کہا میں تو وہ ہوں جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ بڑی زبردست طاقت اور قدرت والی ذات ہے، جس کی خدائی کو، جس کی قدرت کو، جس کی طاقت کو کائنات کے ذرے ذرے نے تسلیم کیا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کائنات میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو ہماری یاد نہ کرتا ہو، ہماری حمد و ثنا بیان نہ کرتا ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، ان کی زبان سے واقف نہیں ہو۔ ذرے سے لے کر پہاڑ، چوٹی سے لے کر جبرائیل، مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی یاد کرتا ہے،
اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، جانتا ہے، اسی لیے اس کی یاد کرتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 18 یا 19 پرندوں کی بولیاں نقل کی، ان کی تسبیح کو نقل کیا کہ فلاں پرندے کی تسبیح ہے، فلاں کی یہ ہیں، فلاں کی یہ ہیں، کہ ہر چیز اپنے اپنے انداز میں اللہ کو یاد کر رہی، کل صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز نے اپنے اپنے انداز میں اللہ کی تسبیح کو، اللہ کی عبادت کو اور اللہ کی حمد و ثنا کو پہچان لیا، اس کو یاد کر رہی ہے، مگر ہم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ جیسے ہمارے اپنے بھائیوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، اس وقت تقریباً پوری دنیا کے اندر 6,500 زبانیں بولی جاتی ہیں، تو ہم خود اپنے آپس میں ایک دوسرے کی زبان سے واقف نہیں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی زبان کو نہیں جانتے ہیں، تو کائنات کی دیگر مخلوقات ہیں، اس کی زبان سے کیسے واقف ہو سکتے ہیں؟ مگر اس سے انکار نہیں کہ اپنے اپنے انداز کے اندر ہر چیز اللہ کی، ہر مخلوق اللہ کو یاد کر رہی ہے، ہم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ تو پتہ چلا کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے پیدا کرنے والے کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات پر ہم سب کو الحمدللہ ایک مقام دیا ہے، ایک حیثیت دی ہے، ساری کائنات کو ہمارے لیے اللہ نے مسخر کیا ہے۔ کائنات کی ہر چیز حضرت انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، انسان کی ضرورت کے پورا کرنے میں مصروف ہے۔ یہ شمس، قمر، زمین، آسمان، شجر، حجر، چرین، پرین، درین، کائنات کا پورا نظام اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے لیے چلایا۔ انما الدنیا خلقت لکم، پوری کی پوری دنیا کو اللہ نے حضرت انسان کے لیے مسخر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی کو برسایا، واخرج من الثمرات رزقا لکم، زمین سے پودوں کو، پھولوں کو، بے وجہ چیزوں کو اگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاند کی روشنی کو مان کر دیں تو جتنے پھل فروٹ جتنے ہم کھا رہے ہیں ان سب کی لذت، ان سب کا مزہ ختم ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ سورج کے شعاؤں کو مان کر دے، ختم کر دے، پوری دنیا کا نظام گڑبڑا جائے۔ یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی خاطر چلایا ہے، مگر ہم کو اللہ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، دنیا کو ہمارے لیے ہے مگر ہم دنیا کے لیے نہیں۔ وَإِنَّكُمْ خَلِقْتُ لِلْآخِرَةِ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اپنی آخرت کے لیے بنایا ہے۔ ہم سب کا مقصد اللہ کی معرفت ہے، ہم سب کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ کے نام کو پوری دنیا میں بلند کرنا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ بڑے بڑے اسباب بنائے، کچھ چھوٹے اسباب بنائے۔ بڑے بڑے اسباب اللہ کی ذات کے تعارف کے لیے بھی، اور چھوٹے اسباب جیسے اس میں 2 قسم اللہ نے بنائی، ایک یقینی اسباب ہے، غیر یقینی اسباب ہے۔ غیر یقینی اسباب اللہ تعالیٰ نے غیروں کو دیے ان کے اطمینان کے لیے۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، مال ہے، دولت ہے، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، اور دنیا کی اچھلتی کودتی طاقتیں، یہ سب کا سب غیر یقینی سبب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کو دیا ان کے اطمینان کے لیے۔ اور یقینی اسباب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دیا ان کی ترقی کے لیے، ان کے امتحان کے لیے۔ یقینی اسباب کیا ہیں؟ کہ اللہ کا محبوب دین ہے اور دین کے سارے اعمال ہیں، یہ سب یقینی اسباب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری ترقی کے لیے دیا۔ اس میں امتحان بھی ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم جانچنا چاہتے ہیں کہ کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ اسی دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ کبھی تو دے کر آزماتے ہیں، کبھی لے کر آزماتے ہیں کہ آیا دیکھیں میرا بندہ تنگی کی حالت میں، فراخی کی حالت میں، خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر مجھے یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے۔ تو یقینی اسباب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دیے ان کی ترقی کے لیے۔
یہ سارے کے سارے جتنے اعمال ہیں انفرادی و اجتماعی، یہ سب ہماری ترقی کا سامان ہے، یہ ہمارے ترقی کے اسباب ہیں، جس کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگیوں کے اندر اپنایا۔ اسی یقینی اسباب کی بنیاد پر اللہ نے انہیں دنیا میں بھی کامیاب فرمایا، آخرت میں بھی کامیاب فرمایا۔ جس یقینی اسباب کو میں نے آپ نے چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے پریشان کن حالات سے ہم دوچار ہیں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا۔ اللہ فرما رہے جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ہماری یاد سے منہ موڑتا ہے، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ پریشان کن حالات سے انسان دوچار ہو رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے خوب اسباب ہیں، مگر زندگی کا چین چھنا ہوا ہے، زندگی کا سکون ختم ہے، آدمی کی زندگی اطمینان بخش نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے اعراض کی ہوئی زندگیاں ہیں۔ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اس سے منہ موڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی تنگ کر دیتے ہیں، انسان کا جینا اجیرن ہو جاتا ہے۔ اس لیے بزرگوں یقینی اسباب اللہ نے دیے ہیں، یہ ہماری ترقی کے لیے ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہے۔ پچھلے زمانے میں جو لوگوں کو اللہ نے کامیاب کیا، ان کی کامیابی کی بنیاد یہ یقینی اسباب تھے جس کو انہوں نے اپنایا تھا، اور اللہ نے پچھلے زمانے میں جن لوگوں کو ناکام کیا، وہ ان یقینی اسباب کو زندگی کے اندر نہ اپنانے کی بنیاد پر کیا ہے، کہ غیر یقینی اسباب ان کے زندگیوں میں تھے، خوب دنیا کی ثروتیں، فرحتیں اور دنیا کے سارے لوازمات اور دنیا کے سارے اسباب، دنیا کی ساری چیزیں ان کے پاس تھیں، مگر اللہ کا حکم نہیں تھا، وقت کے نبی کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی سارے نقشوں میں رکھ کر ان کو ناکام کر دیا، ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر دیا اور نیست نابود کر دیا۔ ان کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر وہ سارے حکایات، وہ سارے قصص اور واقعات کو اللہ نے بیان کیا، ہم سب کے لیے عبرت کے اعتبار سے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہ اس کے اندر عبرت ہے عقل مندوں کے لیے۔ تو یقینی اسباب جو اللہ نے ہم کو دیے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ اور بزرگوں، ہر انسان اپنی کامیابی دیکھنا چاہتا ہے۔ میں آپ سارے دنیا کے انسان جتنی محنتیں کر رہے ہیں، چاہے جس لائن میں ہو، جس فیلڈ کے اندر ہو، جس شعبے کے اندر ہو، ہر انسان اپنی محنت کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، مگر کامیابی کی بنیاد وہ نہیں ہے جس کو میں آپ سمجھ رہے ہیں۔ کامیابی اللہ نے ان چیزوں میں رکھی نہیں ہے جس کے اندر میں آپ تصور کر رہے ہیں اور جس کے اندر میں نے آپ نے یقین کیا ہوا ہے، اس کے اندر اللہ نے کامیابی رکھی نہیں ہے، بلکہ کامیابی اللہ نے صرف اپنے محبوب دین کے اندر رکھی ہے۔ جو دین اللہ کو ہر زمانے میں، ہر دور میں سب سے زیادہ محبوب رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور مطلوب وہ اللہ کا دین ہے۔ اور جس زمانے میں، جس دور میں اللہ کے محبوب دین کو جس انسان نے اپنے زندگی کے اندر اپنایا ہے، جس نے اللہ کے محبوب دین کو اپنے سینے سے لگایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دونوں جہاں میں کامیاب فرمایا۔ اور جس نے اللہ کے دین کو اپنے زندگی کے اندر نہیں بنایا اور زندگی اللہ کے محبوب دین سے خالی رہی، کوری رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جہاں میں ناکام کیا ہے۔ اور دین کیا ہے؟ دین کا خلاصہ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے جو کچھ لے کر آئے، جتنی خبریں آپ لے کر آئے ہیں، ان ساری خبروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی جاننے کا نام ایمان ہے، کہ اللہ کے احکامات ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی پاکیزہ زندگی ہے، حیات طیبہ ہیں، آپ کے طور طریقے ہیں، آپ کی سنتیں ہیں، یہ دین ہے۔ اب جس شعبے کے اندر رہ کر اللہ کے دین کو اپنایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسی شعبے میں رکھ کر بندے کو کامیاب کریں گے۔ کامیابی کی بنیاد صرف دین ہے۔
اور دین زندگی کے اندر کیسے آئیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت آسان سی محنت دی. جیسے دین آسان ہے ایسے دین کی محنت بھی آسان ہے. جیسے دین میری آپ کی سارے انسانوں کی سب سے اہم ضرورت ہے، ایسے زندگیوں کے اندر دین کو لانے کی محنت کا مکلف میں آپ سب ہیں اور سب کی اہم ضرورت ہے. کیونکہ بغیر محنت کے زندگیوں میں دین نہیں آیا کرتا. یہ ضابطہ رہا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو اللہ کے دین کی نسبت پر جتنی جد و جہد کرتا ہے، جتنی محنت کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اتنا ہی وہ بندہ نوازا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنی ہدایت کی راہوں کو فراہم کیا کرتے ہیں. تو ہدایت جو ملتی ہے زندگیوں میں، جو دین آتا ہے وہ محنت کی بنیاد پر آتا ہے، قربانیوں کی بنیاد پر آتا ہے، جد و جہد کے اعتبار سے آتا ہے. الحمدللہ اس وقت ہمارا یہاں بیٹھنا یہ بھی قربانی ہے. اپنی ساری محبوب مرغوب چیزوں کو چھوڑ کر، سارے اپنے نجی انفرادی تقاضوں کو دبا کر اللہ کے دین کی نسبت پہ اکٹھا ہو جانا، اللہ کے دین کی آواز پر لبیک کہنا، یہ واقعی قربانی ہے. اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی قربانی کو قبول فرمائے، اور قبول فرما کر اللہ میرے آپ کے لیے سارے انسانوں کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائیں. تقاضا تو یہ ہے، بہت سارے لوگ جیسے کہ تقاضوں کے پورا کرنے کے لیے چلے گئے. اس وقت تقاضا یہ تھا کہ ہم بھی اپنی چل پھر کر ضرورتیں پوری کرتے ہیں، مگر الحمدللہ دین کی آواز لگی، ہم نے اس پر لبیک کہا، اللہ نے توفیق دی، ہم نے نیت کی، عزم کیا، ارادہ کیا، اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دیا. یہ قربانی ہے. یہ قربانیاں ہیں جس کے برکت سے اللہ زندگیوں میں دین لایا کرتے ہیں. ورنہ ایک زمانہ گزرا بڑے مجاہدے کا، بڑی قربانیوں کا، ویسا مجاہدہ تو ہے ہی نہیں، ویسی قربانیاں تو ہے نہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں اس محنت کے اندر 3 دور گزرے ہیں. ایک مجاہدے کا دور گزرا، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا دور مجاہدے کا دور تھا. عجیب و غریب مجاہدہ تھا جس کا تصور میں آپ نہیں کر سکتے ہیں. ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین بنگلے والی مسجد کے گیٹ پر باہر بیٹھ جاتے، اور جو میواتی حضرات دیہات کے لوگ جو مزدوری کے لیے آیا کرتے ان کو بلا کر ان سے بات چیت کرتے کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں. وہ کہتے ہم تو مزدوری کی تلاش میں ہیں، روزی کی تلاش میں ہیں، ہم جا رہے ہیں، کام کے لیے جا رہے ہیں. حضرت مولانا فرماتے ہیں بھائی ہم آپ کو کام دیں گے، جو بھی اجرت آپ بولیں آپ ہمارا کام کریں گے. کہتے ہم تو کام کے لیے جا رہے ہیں، جو بھی کام آپ ہم سے لو. تو آپ ان کو دن بھر سیکھنے سکھانے میں لگاتے، کلمہ درست کرنا، نمازوں کا ٹھیک کرنا، دین کی موٹی موٹی باتوں کا سکھانا. دن بھر ان کو اس کام میں لگائے رکھتے اور شام میں اجرت دے کر ان کو روانہ کرتے. یہ معمول رہا، کیونکہ اس وقت نئی دلی کے اندر جو نظام الدین کے اطراف میں آبادیاں نہیں تھیں، جنگل تھا، بیابان تھا، لوگ کام کے لیے وہاں سے گزرا کرتے تھے. یہ معمول رہا یہاں تک کہ مولانا نے اپنا سب کچھ لگایا. آپ تو جاگیردار تھے، یہاں تک کہ اپنے گھر کی مستورات کے زیورات بھی لگائیں. ایک وقت ایسا آیا کہ بنگلہ والی مسجد کی 4 دیواری میں فاقے آنے لگے. مدرسہ بھی چلا کرتا تھا. جب فاقوں کی بھی انتہا ہو گئی، حضرت کے اعزا قربا قریب کے لوگوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت اب صبر نہیں ہوتا، 2 دن کے 3 دن کے فاقے ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ حضرت مولانا نے کہا وجدی کیفیت میں آ کر جب انتہا ہو جاتی ہے اور قربانی بزرگوں ایک سطح پر پہنچ جاتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے بھی مدد کے، نصرت کے معاملے ہوتے ہیں. حضرت مولانا نے کہا اللہ کی قسم آج کے بعد اس 4 دیواری کے اندر کبھی فاقہ نہیں آئے گا. الحمدللہ وہ مجاہدے کی برکت ہے کہ آج تقریباً 80-85 سال گزر گئے، آج تک کہ الحمدللہ ہزاروں کا مجمع بنگلے والی مسجد کی 4 دیواری میں روزانہ 2 وقت 3 وقت کھانا کھا رہا ہے. جی یہ مجاہدہ ہے بزرگوں. اس کے بعد قربانی کا دور آیا. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا دور قربانی کا دور تھا، اور بزرگ فرمانے لگے تیسرے دور میں آپ چل رہے ہیں،
وہ انعام کا دور ہے، نصرت خداوندی کا دور ہے جی۔ اللہ کی طرف سے خوب نصرت ہے، خوب فراوانی ہے، جماعتوں کی آہ بھگت ہے، ہاتھوں ہاتھ دیا جا رہا ہے جی، قدم قدم پر استقبال ہے، نصرت ہے، مدد ہے۔ تو ہم سب نصرت خداوندی کے دور میں چل رہے ہیں۔ اس لیے اصل تو اس محنت کا جو اثاثہ ہے وہ قربانی ہے، قربانی کا مزاج ہو، مجاہدانہ مزاج ہو۔ جتنی قربانی دی جائے گی، جتنا مجاہدانہ مزاج کے ساتھ چلا جائے گا، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ زندگی میں دین لائیں گے، کیونکہ محنت کا مطلوب ہی ہے۔ ہمارے میاں جی مہراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کی محنت کا مقصود یہ ہماری ساری کی ساری دوڑ دھوپ اسی لیے ہے تاکہ ہم سب کی زندگی کے اندر اللہ کا 100% دین پوری حقیقت کے ساتھ قیامت تک کے لیے زندہ ہو جائے۔ زندگی کے ہر شعبے کے اندر 100% دین اللہ کا زندہ ہو جائیں، اسی کے لیے ساری محنتیں ہیں، اسی کے لیے ساری قربانیاں ہیں۔ جو دین ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے، جس دین کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامیاب فرمائیں گے، اس دین کو زندگی میں لانے کے لیے مستقل محنت ہے۔ ہماری محنت، ہمارا کام چلے 4 مہینے والا نہیں ہے، بلکہ حضرت مولانا تو یہ کہتے ہیں کہ لوگ اس وقت اوقات لگا کر گزر رہے ہیں، اس کو گزرگاہ نہیں بنانا ہے۔ چلہ لگا لو گزر جاؤ، 4 مہینے لگا لو گزر جاؤ، یہ گزرگاہ نہیں ہے، تو مستقل کرنے کا کام ہے۔ کیونکہ بزرگ و اعتبار خاتمے کا ہے، جس کا خاتمہ بالخیر اس کی ساری ہی چیزیں بخیر جی۔ کہ ہمارا خاتمہ صحیح ہو جائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو جائے، آخری وقت میں زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکل جائے، اسی کے لیے ساری محنتیں ہیں۔ اور حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جس حالت پر آدمی زندگی گزارتا ہے اسی حالت میں موت آتی ہے، جس حال میں موت آئے گی کل قیامت کے روز اسی حالت میں اس کا حشر ہوگا۔ اس لیے کہتے داعی کی زندگی بھی دعوت ہے، داعی کی موت بھی دعوت ہے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر مولانا احمد لاٹ صاحب ایک مرتبہ فرمانے لگے، ہمایوں کے مقبرے سے لے کر جنتر منتر تک کے حضرت کے جنازے میں مجمع دیکھا گیا، جو تقریباً 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور حضرت کے جنازے کے موقع پر، میت کے موقع پر کتنے لوگوں نے توبہ کی، کتنوں کو اللہ نے ہدایت دی، اور کتنے لوگوں نے اسی مجمع سے، اسی مجلس سے ایصال ثواب میں 4 مہینے لگائے۔ داعی کی زندگی دعوت ہوتی ہے، داعی کی موت بھی دعوت ہوتی ہے۔ حضرت جی کے انتقال پر آدھا گھنٹہ تک تقریباً لوگوں نے بغیر جنازے کے نماز جنازہ پڑھی، جبکہ جنازہ اٹھا لیا گیا تھا۔ مجمع کی اتنی کثیر تعداد تھی کہ اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا مجمع۔ تو الحمدللہ اللہ نے داعی کی موت پر بھی پتہ نہیں کتنوں کو ہدایت دی، کتنوں کو توبہ کی توفیق دی ہے، کتنوں کی زندگیاں پلٹا کھائی ہے۔ مجمع کو دیکھ کر کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں، آپ کے جنازے کی کیفیت دیکھ کر لوگوں نے توبہ کی۔ تو بزرگوں، داعی کی زندگی دعوت ہوتی ہے، داعی کی موت بھی دعوت ہوتی ہے۔ اس لیے مطلوب ہے آدمی 2 حالتوں سے خالی نہیں رہتا، یا تو داعی ہے یا تو مدعو ہے۔ اس لیے ہمارا کام مستقل کرنے کا ہے، یہ نہیں کہ نکلنے کے زمانے میں آدمی داعیانہ مزاج کے ساتھ چلیں اور مقام پھر وہی غفلت پر، وہی غفلت سے، تساہل سے چلیں۔ مطلوب ہے کہ ہمارا مزاج داعیانہ بنے، کیونکہ دعوت داعی کی حیات ہے۔ دعوت کا خاصہ یقین کا بدلنا ہے، دعوت داعی کے یقین کو بدلتی ہے، باہر کے ماحول کو بدلتی ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں بے دینی کا، بد دینی کا ماحول ہے، عریانیت کا ماحول ہے، اور انسان کے زندگی کے اندر ماحول کو بہت بڑا دخل ہے۔ اگر آدمی نے داعیانہ مزاج اپنا نہیں بنایا تو فی الحال سے متاثر ہو جاتا ہے، ماحول سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اللہ میری آپ کی اس سے حفاظت فرمائے۔ جیسا کہ ابھی ہم بزرگوں سے سن رہے ہیں، مولانا صاحب اکثر کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس وقت 80-85% طبقہ اوقات لگائے ہوئے احباب میں سے ایسا ہے جو ہمارے ہاتھوں سے نکلا ہوا ہے۔ یہ ماحول کا اثر ہے کہ عمومی ماحول بے دینی کا، بد دینی کا ہے، اور ماحول انسان کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے فارسی کا مقولہ ہے، صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت آدمی کو اچھا بنا دیتی ہیں،
اور بروں کی صحبت آدمی کو برا بنا دیتی ہے۔ ماحول کیسے بنے؟ ماحول کو بنانے کے لیے محنت ہے، اور عمومی محنت ہے، اجتماعی محنت ہے۔ جب پوری دنیا کے اندر اجتماعی طور کا بگاڑ آ گیا تو اب یہ اجتماعی طور کا بگاڑ اجتماعی محنت کے ذریعے سے ختم ہوگا۔ اس لیے مستقل کرنے کا کام ہے، یہ مستقل کرنے کا کام ہے۔ جہاں رہیں، جس حال میں رہیں، جو بھی موقع ہو، ہم اس محنت کو اپنائیں، کیونکہ بزرگوں اس امت کی شان ہے، اس امت کا تمغہ امتیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس محنت کے کرنے کی صلاحیت امت کے ہر فرد میں رکھی ہے۔ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، اگر اس محنت کی استعداد اگر اللہ ہمارے اندر نہ رکھتے تو ہمیں اس امت کے اندر پیدا بھی نہ فرماتے۔ اس لیے آقا نے فرمایا الا کلکم راع و کلکم مسئول رعیتہ، تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے اپنے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک ذمہ داری ہے جس کو مجھے آپ کو سمجھنا ہے، اسی کے لیے سارے جوڑ ہیں، اسی کے لیے اجتماعات ہیں، تو یہ مستقل کرنے کا کام ہے۔ اس لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ میواتیوں کے مجمع کو نیتیں کراتے تھے۔ کیا نیتیں کراتے تھے؟ کہ بھائی نیت کرو کہ دعوت کا کام، دین کی محنت، دین کا کام قیامت تک کریں گے انشاءاللہ۔ ہم بھی نیت کریں، اللہ ہم سب کے لیے بھی آسان فرمائے۔ ہماری پہلی مجلس ہے، پہلی مجلس میں جو عزائم ہوں گے، جو ارادے ہوں گے، جو نیتیں ہوگی، انشاءاللہ آنے والے مجمع پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت تو عمل سے بڑھیا ہوتی ہے۔ نیت کرنے پر، ارادہ کرنے پر اللہ کی طرف سے ایک نیکی مل جاتی ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ کا وعدہ ہے جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ اسے 10 گنا اجر دیں گے، 10 پڑ دینے کا وعدہ ہے۔ تو حضرت نیت کراتے تھے کہ بھائی نیت کرو کہ انشاءاللہ قیامت تک اس محنت کو کریں گے۔ کوئی پوچھتا کہ حضرت قیامت تک کی نیت کیسی کر لیں جبکہ قیامت تک ہم زندہ نہیں رہیں گے؟ تو حضرت فرماتے بھائی ظاہر بات ہے قیامت تک زندہ نہیں رہیں گے، مگر نیت کرنے کی بنیاد پر قیامت تک کے کام کرنے کا ثواب تو ملے گا۔ اس لیے میں آپ بھی نیت کریں۔ ایسے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی نیت کرو کہ انشاءاللہ دعوت کی محنت کو، دین کے کام کو پورے عالم میں چل پھر کر کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم سب کی محنت کا میدان ہمارا ضلع، ہمارا صوبہ یا ہماری بستی، ہمارا شہر محلہ نہیں ہے، بلکہ چونکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کی طرف، عالمین کی طرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جیسے ہمارے آقا کی محنت کا میدان پورا عالم ہے، ایسے ہماری بھی محنت کا میدان پورا عالم ہے، اور محنت کا ہدف اور ٹارگٹ جیسی پوری انسانیت ہے، قیامت تک کے آنے والے امت کا ایک ایک فرد ہے، ایسے ہماری محنت کا میدان بھی پوری انسانیت ہے۔ ابتدا تو اپنی ذات سے ہے مگر انتہا پورا عالم ہے۔ اس لیے جیسی نیت ہوگی، حدیث قدسی انا عند ظنی عبدی بھی و کما قال، اللہ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہے، جیسا بندہ گمان کرتا ہے ویسے اللہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اگر ہم عالم کی نیت کر لیں گے تو اللہ پہنچانے پر قادر ہے۔ اللہ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، وہ امر کن کا مالک ہے، اس کے لیے تو ارادہ کافی ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، جب کسی چیز کے بارے میں ارادہ کر لیتا ہے، کہتا ہو جاتا ہے، اس کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگے میری ایک میواتی سے ملاقات ہوئی، اور وہ میواتی حضرت کی مجلس میں تھا، جبکہ حضرت نے نیت کرائی تھی کہ بھائی نیت کرو کہ انشاءاللہ سارے عالم میں چل پھر کر دعوت کا کام کریں گے۔ تو وہ میواتی کہنے لگا الحمدللہ اس نیت کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً مجھے 7-8 ملکوں کا سفر کرا دیا ہے۔ جی ان پڑھ دیہاتی سیدھے سادے میواتی جو ہوتے ہیں بالکل سیدھے سادے، مگر نیت بڑی وسیع چیز ہے، اس لیے داعی کے عزائم بلند ہونا چاہیے، داعی کی نیت وسیع ہونا چاہیے۔ تو ہماری بھی نیت یہ ہو کہ انشاءاللہ سارے عالم میں چل پھر کر محنت کریں گے۔ ہاں، اور بزرگوں چل پھر کر دیکھو، جب آدمی اپنے علاقے سے باہر نکلتا ہے، جب اندازہ ہوتا ہے، دیکھو ملکوں کی کارگزاری ہمارے سامنے ہے، کیسی زبردست محنت ہو رہی ہے، اور کیسی قربانیاں ہیں، کیسے ان کے عزائم ہیں، کیسی ان کی نیتیں ہیں، اور نیتوں میں وسعت ہیں کہ ہم سے بہت بعد میں کام پہنچا ہے، مگر اس وقت محنت کے اعتبار سے دیکھا جائے سطح تو ہم سے بہت بلند ہے۔
جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک سے دعوت کے چشمے کو جاری کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری محنت کی سطح ان سے بلند ہو جاتی، مگر اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری غفلتوں سے اللہ درگزر فرمائے۔ جی ہم بہت پیچھے ہیں بزرگوں، بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ ابھی کل ہی ماشاءاللہ کارگزاری میں بات سننے ملی، بہرحال بار بار آتی رہتی ہے کارگزاریاں۔ اس سے پہلے بھی ایک ملک کی کارگزاری ہمارے سامنے آئی تھی کہ الحمدللہ بہت بعد میں کام پہنچا ہے، اور چھوٹا سا ملک ہے مگر لوگوں نے اس محنت کو دل پر لیا، تو کہنے لگے الحمدللہ ہمارے پاس اکثر و بیشتر بستیوں میں 80% لوگ نمازی ہیں، 80%، اور ایسی کتنی بستیاں ہیں جس میں 100% لوگ نمازی، 100%۔ بلکہ وہ امیر صاحب کہنے لگے الحمدللہ کچھ بستیاں ایسی بھی ہے ہمارے ہاں جہاں پر 80% مجمع وہ ہوتا ہے جو تہجد کی نماز میں مسجد میں آ جاتا ہے، مردوں کا۔ عجیب سطح ہیں۔ تو بزرگوں ہونا تو یہ چاہیے تھا کم سے کم 50% لوگ نمازی بنتے جی۔ پورے مہاراشٹر کا جو ہمارے سروے ہے اس اعتبار سے 10% لوگ نمازی ہیں مہاراشٹر میں، 90% لوگ ابھی نماز سے ہی باہر ہیں۔ بتاؤ کتنی قربانی دینے کی اور بڑھانے کی ضرورت ہے، کتنی محنت اور فکر کی ضرورت ہے، جبکہ ہماری محنت پورے دین کو پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ کرنے کی ہے۔ محنت کا مقصود تو یہ ہے پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ پوری انسانیت میں قیامت تک کے لیے زندہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے محنت دی ہے، مگر سطح تو یہ ہے۔ بلکہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ پوچھا کرتے تھے حضرت آپ اس محنت کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں؟ تو مولانا نے فرمایا بھائی ہم اس محنت کے ذریعے سے بات چاہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں امت کو دین کی جس سطح پر چھوڑ گئے تھے اثر نو یہ امت اسی سطح پر قائم ہو جائے۔ محنت کا مقصد تو یہ ہے، اور محنت سے بات چاہی جا رہی ہے۔ اور سطح کیا تھی؟ حضرات صحابہ فرماتے ہیں تم ہمارے زمانے میں دیکھتے جو کھلم کھلا منافق ہوتا وہ تو جماعت کی نماز سے رہ جاتا، ورنہ عام منافقوں کی بھی جماعت کی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ مسلمان ہو نماز چھوڑ دیں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ 100% مردوں میں، عورتوں میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں 100% دین پایا جا رہا تھا۔ سطح تو یہ تھی۔ اس لیے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں اے عدی اسلام میں کیوں نہیں داخل ہو جاتے ہیں، ایمان کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ تم دیکھ رہے ہو کہ میرے ارد گرد جو صحابہ ہے بہت نہیتے ہیں، غربت میں ہیں، جن کے نہ کوئی در ہے نہ کوئی خاص انتظام نظم ہے کھانے پینے کا پہننے کا۔ حضرت عدی سے فرما رہے اے عدی تو دیکھے گا عن قریب دین ایمان کی برکت سے اللہ دنیا میں اتنی فراوانی لائے گا کہ زکوٰۃ کے دینے والے سب ہوں گے، زکوٰۃ کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے عدی تو دیکھے گا دین ایمان کی برکت سے اللہ دنیا میں اتنا امن لائے گے، اتنے امن لائیں گے کہ ایک خاتون سنا سے چلے گی اور بیت اللہ پہنچ کر اپنے ارکان حج پورے کر کے لوٹے گی، پورے سفر کے اندر ایک شخص بھی، ایک مرد بھی اس کو نظر اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوگا، ایک شخص بھی اس خاتون کو نظر اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوگا، اتنا امن آئے گا۔ اے عدی تو دیکھے گا ایک ہی گھاٹ پر بکری اور بھیڑیا پانی پئیں گے، مجال نہیں ہوگی کہ بکری پر بھیڑیا حملہ کر دیں۔ تو یہ امن دین ایمان کی برکت سے اللہ نے لایا تھا۔ بزرگوں مطلوب تو یہ ہے کہ اثر نو یہ امت اسی سطح پر قائم ہو جائے جو سطح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تھی۔ محنت سے مقصود ہے یہ چیز، اس لیے چیز میرے آپ کی بھی مد نظر رہے، چلہ 4 مہینہ مقصد نہیں ہے، یہ تو مقصد پر آنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ مقصود پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں زندہ ہو جائیں، اس کے لیے قربانیاں ہیں، اس کے لیے محنتیں ہیں، اسی کے لیے ساری دوڑ دھوپ ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری نہیں، ساری کی ساری انسانیت اللہ کے بندے ہیں،
اور اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم معظم وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس لیے زندگیوں کے اندر دین کا لانا مطلوب ہے، یہ مقصود ہے، اسی کے لیے ساری دوڑ دھوپ ہے۔ میں آپ ذرا جانچیں اپنے آپ کو، اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ آیا میرے زندگی کے اندر اللہ کا کتنا دین آیا، دین کی کتنی فکریں آئی ہیں، اپنے بے دینی کا کتنا احساس میرے اندر ہے، اور پوری کی پوری امت سے اللہ کے دین کے مٹنے کا کتنا غم میرے دل کے اندر ہے، یہ جانچا جائے۔ اس لیے حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ نیکی تجھے خوش کر دیں اور گناہ تجھے غمزدہ کر دیں، سمجھ لے کہ تو مومن ہے۔ یہ علامت ہے ایمان کی، کہ پوری دنیا میں بے دینی کی آگ لگی پڑی ہے، بد دینی کا ماحول عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے میرا اپنا کتنا استعمال ہے۔ اس لیے بزرگوں، یہ مستقل کرنے کا کام ہے، جو کرے گا پائے گا، جو نہیں کرے گا وہ پچھتاوے گا۔ معاملہ اپنا اپنا ہے، اور محنت کا موقع موت سے پہلے پہلے ہے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کے لیے نہ بڑھاپا شرط ہے، نہ کوئی بیماری شرط ہے، نہ کوئی حادثہ شرط ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت کسی کا آ جاتا ہے تو 1 سیکنڈ کی تقدیم نہ 1 سیکنڈ کی تاخیر، وقت متعینہ پر موت آ کر رہتی ہے۔ اس لیے موقع پھر نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ موت سے پہلے پہلے مجھے آپ کو موقع دیا ہے ایمان کے بنانے کا، یقین کے سدھارنے کا، دین کو زندگیوں میں لانے کے لیے محنت کرنے کا۔ یہی وہ محنت ہے جس کے ذریعے سے زندگی کے ہر شعبے میں دین زندہ ہوگا، بلکہ دین کے جتنے شعبے اہم بڑے بڑے، وہ سارے کے سارے شعبے سرسبز و شاداب ہوں گے، وہ صرف دین کی محنت سے ہوں گے۔ ورنہ محنت اگر نکل جائے گی، رفتہ رفتہ زندگیوں سے دین نکل جائے گا، یہاں تک کہ ستم بالا یہ ستم، دین کے نکلنے کا احساس بھی ختم ہو جائے گا، جیسا کہ آج ہے۔ جتنا آدمی کو درد، جتنا احساس دنیا کے چھٹنے پر ہوتا ہے، دنیا کی کسی چیز کے ٹوٹنے پر پھوٹنے پر ہوتا ہے، اتنا احساس اللہ کے اہم دین کے کسی رکن کے اور کسی حکم کے چھوٹنے پر نہیں ہوتا۔ بزرگ، اللہ مجھے آپ کو درگزر فرمائے۔ اگر فجر کی نماز آدمی کی چھوڑ جائے، اتنا احساس نہیں ہوتا ہے جتنا کہ کوئی چیز دنیا کی نقصان پر آدمی کو ہوتا ہے۔ کسی چیز کے چھٹنے پر، مثال کے طور پہ 100 کی نوٹ ہے یا 500 کی نوٹ اگر جیب سے سرک جائیں، گم ہو جائیں، تو دن بھر آدمی کو اس کا احساس رہتا ہے، پتہ نہیں 20 لوگوں کو بولتا پھرے گئے، مگر اتنا اہم رکن نماز چھوٹ جائے اس کا احساس نہیں۔ جبکہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، ایک نماز کا چھوٹ جانا انجام کے اعتبار سے، نقصان کے اعتبار سے ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے بال بچے مال دولت سب چھین لے گئے۔ اس سے کئی درجہ زیادہ نقصان ایک نماز کے چھٹنے میں ہے۔ اب یہ احساس کب ہوگا؟ جب کہ دین پر آدمی کا کچھ لگے گا، جان مال وقت صلاحیت کی قربانی جب اللہ کے دین پر لگے گی تو پھر دین کے چھٹنے کا احساس ہوگا، اپنے زندگی کے اندر کمی کا احساس ہوگا۔ اس لیے جان مال وقت صلاحیت کی قربانی کا مطالبہ ہر ایک سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ جنت دینے والے ہیں۔ اللہ اس کا یقین مجھے آپ کو نصیب فرمائے، اور ہماری محنت کی بنیادی یقین ہے بزرگوں۔ اس لیے اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے قدموں کو آگے بڑھانا ہے اور قدموں کو اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچے ہیں، اللہ کی بات بالکل پکی ہے، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، اور ہمارا تو یقین ہی ہے، ہمارا تو ایمان ہی اسی پر ہے کہ آپ علیہ السلام نے جتنی خبریں اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں، ان ساری خبروں کو ہم نے آپ علیہ السلام کے اعتماد پر یقین ہی جانا ہے، ہمارا تو ایمان ہے۔ اس لیے اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے انشاءاللہ جو تقاضے ہمارے سامنے آئیں اس کو پورا کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے 2 دن فارغ کر کے آئیں، اپنی ساری محبوب مرغوب چیزوں کو چھوڑ کر آئیں، تو یہ ارادہ کریں، یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اجتماع کی جتنی مجلسیں ہیں ان ساری مجلسوں کے اندر اہتمام سے جڑیں گے انشاءاللہ۔ ہم کو جوڑنے کی ضرورت نہ پڑے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر آئیں، اتنی ساری قربانیاں دے کر آئیں،
آواز لگائی جائیں، بار بار جوڑا جائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم آئے اسی لیے ہیں تو پھر جوڑنے کی کیا ضرورت پڑے۔ اور جو مجمع پہلے آ جاتا ہے یہ میزبان ہوتا ہے، بعد میں آنے والا مجمع مہمان ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے اندر اگر اس کا داعیہ ہو، اس کی فکر ہو، تو انشاءاللہ آنے والے مجمع پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ایک تو 2 دن مستقل ہر مجلس کی اپنے آپ کو شریک کرنا، اور یہ جو پنڈال ہے ہمارا، اس کو مسجد تصور کریں۔ جیسے مسجد کے آداب ہوتے ہیں، ایسے اس وقت یہ عارضی ہماری مسجد ہے، اس کا پورا اہتمام ہو۔ مسجد کے آداب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں داخلے کی 5 سنتیں بتائیں کہ مسجد میں داخل ہوں سیدھا قدم رکھیں، بسم اللہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعا پڑھیں، اعتکاف کی نیت کریں۔ جیسے مسجد کے اندر ہم ادب سے رہتے ہیں، احترام رکھتے ہیں، اور پورے ماشاءاللہ آداب کی پوری رعایت رکھتے ہوئے ہم وقت گزارتے ہیں، ایسے ہمارا یہ پنڈال، یہ پورا کا پورا شامیانہ، یہ مسجد نما ہے۔ یہاں پر دنیا کی باتیں کرنا، ہنسی مذاق کرنا، چیخنا چلانا، دوڑنا بھاگنا، پاؤں پٹک کر چلنا، کپڑے ٹانگنا اور ریح کا خارج کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ممنوعات میں سے ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ضرورت کے لیے ہم باہر جائیں، باقی وقت ہمارا اس میں گزرنا چاہیے۔ جب بھی آئیں ہم اعتکاف کی نیت کر لیں، اعتکاف کی نیت سے انشاءاللہ زبردست فائدہ ہوگا۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، ایک دن کے اعتکاف پر اللہ تعالیٰ، ایک دن کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہے کہ ایک دن کے اعتکاف پر اللہ تعالیٰ معتکف اور جہنم کے درمیان 3 خندق حائل فرما دیتے ہیں۔ ایک خندق کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے، اور معتکف محفوظ ہوتا ہے۔ معتکف کا سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، اس لیے جب بھی داخل ہوں ہم اعتکاف کی نیت کریں اور ہر مجلس کے اندر شریک ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ انفرادی عملوں کا بھی اہتمام ہو، جیسے تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہے، 2 وقت کی تسبیحات ہیں، تھوڑا آگے پیچھے ہوگا ضرور، فجر کے بعد بھی بیان ہے، عصر کے بعد بھی بیان ہے، تو فجر کے بعد کی تسبیح ظہر سے پہلے پوری کر لو، عصر کے بعد کی تسبیح سونے سے پہلے پوری کر لو۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول ہے، دعائیں مسنونہ کا اہتمام ہے، سنتوں کا اہتمام ہے، خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ ہمارے کام میں 2 پہلو، ایک دعوت ہے، دوسرے دعا ہے، کہ جہاں محنت ہو رہی ہو ساتھ ہی ساتھ اللہ سے دعاؤں کا اہتمام بھی ہو کہ اللہ تعالی ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائیں، صفات قبولیت عطا فرمائیں، اور قبول فرما کر عالم انسانیت کے لیے ہدایت پر آنے کا ذریعہ فرمائیں۔ یہاں سے خوب چلے 4 مہینے کی بیرون اندرون کی جماعتیں بن جائیں، اس کے لیے دعائیں کرنا ہے۔ جو مجمع آ رہا ہے یہ دین کی محنت کو سیکھ کر جائیں، دین کی محنت کے داعیے اور اطمینان جذبات لے کر جائیں، اس کی دعائیں کرنی، کیونکہ یہ قربان گاہ ہے، یہ بھیڑ بھاڑ کے جمع کرنے کا نام نہیں ہے۔ چلو بھائی بیان ہو گیا، تقریر ہو گئی، ماشاءاللہ واہ واہ ہو گئی، اس کے لیے نہیں میرے بھائی، یہ ہمارے تقریر بیان کی مجمع نہیں ہے، یہ تو مذاکروں کی مجلسیں ہیں، یہاں سے فکریں لے جانا ہے، اپنے زندگیوں کو پلٹا کھلانا ہے، اس کے عزائم ہوں، انہی مجلسوں میں بیٹھ کر ہم اس کی نیتیں کریں، عزم کریں کہ انشاءاللہ زندگی کو بدلنا ہے۔ اب تک جو کچھ ہوا ہے سو ہوا ہے، اللہ معاف فرمائے، آئندہ کے لیے عزم ہو کہ انشاءاللہ زندگی کو صحیح رخ پر ڈالنا ہے۔ انفرادی عملوں کا بھی اہتمام ہو، اجتماعی جتنے عمل ہیں، جیسے ابھی الحمدللہ تھوڑی دیر کے بعد اجتماعی جو اہم عمل ہے ہمارا، وہ تعلیم کے حلقے لگیں گے، اس کے اندر ہماری طبیعت چلتی نہیں، عام طور پہ دیکھا جاتا ہے مجمع بکھر جاتا ہے، جبکہ تعلیم کے حلقے اصل ہیں، یہی وہ تعلیم کے حلقے ہیں جس کے ذریعے سے زندگیوں میں نکھار آتا ہے، زندگیوں میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ آج سارے انسانیت کی زندگیوں میں جو ہم انقلاب دیکھ رہے ہیں یہ تعلیم کے حلقوں کی برکتیں ہیں، اس لیے اپنے آپ کو محتاج بنا کر، طالب بنا کر اس مجلس میں شریک کرنا، اپنے آپ کو اس میں بٹھانا، اور جو مجمع ہم لے کر آئے ہیں اپنے ساتھ نیا مجمع، یہ امانت ہے، ان کو بھی اس کے اندر جوڑنے کی فکر کرنا، ہمارے آنے والے ساتھیوں کا، آنے والے مجمع کا وقت ضائع نہ ہو۔ وقت بھی بہت بڑی امانت ہے بزرگوں، یہ وقت کے بارے میں اللہ پوچھیں گے کہ ہم نے زندگی دی تھی، اسے کہاں لگائی؟ میرے آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، اس لیے چوراہوں پر، بازاروں میں ادھر ادھر گھوم پھر کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا ہے۔ وقت بہت قیمتی سرمایہ ہے،
کیوں ہے کہ ایک ہی مرتبہ ملا ہے، دوبارہ نہیں ملتا۔ اس لیے حضرت شیخ نے لکھا ہے غافل تجھے گھڑیالے دیتا ہے منادی، گردوں نے عمر کی تیری گھڑی ایک اور گھٹا دی۔ صدا دور دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت دوبارہ ہٹاتا نہیں۔ گھڑیاں گھنٹے منٹ سیکنڈ تو آئیں گے مگر جو گزر گئے دوبارہ نہیں لوٹیں گے۔ اس لیے میرے آپ کا ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، قیمتی بنائیں گے تو بنے گا، ورنہ اس کی مثال تو برف کے سلکے مانند ہے، یہ تو پگھل جائے گی، گزر جائے گی۔ اس لیے مجلسیں جتنی ہیں اس میں رہیں۔ ایسے ہی جب تشکیل کا موقع ہے ویسے بھی انفرادی طور پہ بھی اجتماعی مجلسوں کے علاوہ ہم ساتھیوں میں انفرادی طور پر ان کی ذہن سازی کریں، ان کی تشکیلیں کریں۔ پتہ نہیں ہماری تھوڑی سی محنت پر، تھوڑی سی قربانی پر، تھوڑی سی بات چیت کرنے پر اللہ کا بندہ تیار ہو جائے، وہ دین کی محنت کے لیے کھڑا ہو جائیں، ایک سلسلہ چلے گا قیامت تک کے لیے انشاءاللہ، وہ ساری خیر کے اندر ہم برابری کے شریک ہو جائیں گے۔ کیونکہ اس وقت طبیعتیں نرم ہوتی ہیں، طبیعتیں مائل ہوتی ہیں، اللہ رسول کی بات سننے کے بعد طبیعتوں میں اور دلوں میں رقت پیدا ہو جاتی ہیں، تھوڑی سی ترغیب دینے پر، محنت کرنے پر طبیعتیں آمادہ ہو جاتی ہیں۔ لوگ آتے ہیں شرکت کے لیے اور یہیں سے چلے 4 مہینے کے راہ خدا میں نکل جاتے ہیں۔ اس کا ماحول بنائیں، ہم بات چیت آپس میں بھی کریں، دنیا کی بات نہ کریں بلکہ دین کی بات کریں۔ ہم آئے اسی لیے، اسی کو سیکھنا ہے تاکہ داعیانہ مزاج بنے، جس سے بھی ملو دین کی بات کرو، جہاں دنیا کی 2 4 5 بات کر رہے ہوں ایسے 2 4 بات ہم دین کی بھی کریں، یہ نہیں دنیا کی بات نہ کریں۔ ہم باہر اگر اپنے تذکرے مذاکرے کر رہے ہیں اسی میں اس کی بھی تذکرے کریں، تو ایک جب تشکیل کا ماحول بنے گا تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ جماعتیں یہاں سے نکلے گی، کریں گے انشاءاللہ کوشش۔ ضرورت کے لیے فارغ ہونے کے لیے موقع دیا جاتا ہے الحمدللہ، مگر جب تعلیم کے حلقے لگیں اس کے اندر سارے ساتھی پوری فکر سے شریک رہیں۔ اور اس کے علاوہ الحمدللہ جو جماعتیں بن کر آئی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو نظم کی جماعتیں ہیں ان سے کچھ احباب مطلوب ہے، تعلیم کرانے والے، جماعتوں کو جوڑنے والے، مجمع کے اعتبار سے فکر کرنے والے، تو ایسے ساتھی ذرا اپنے جماعتوں میں جو گروہ بن کر آئے ہم ماشاءاللہ، اس کے اندر ایسے ساتھیوں کو ہم دیکھ لیں، جب طلب کیا جائیں اس وقت ان کے نام دے دیں۔ ابھی خاص طور سے پوچھا جائے گا بھائی تعلیم کرانے والے کتنے ساتھی ایسے ہماری جماعت میں ہیں جو ماشاءاللہ جماعتیں بن کر آئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے نظام ہیں، تشکیل ہے، تفقد ہے، اس کے اعتبار سے ماشاءاللہ مشورہ ہو ہی رہا ہے۔ اور میرے بھائی جو جماعتیں بن کر آئی ہیں، چلے کی 4 مہینے کی، جو بھی ماشاءاللہ ساتھی اصول ہو کر آئے ہیں، ان کی جماعت بندی ہو جائے۔ جیسا کل بھی مرکز میں کہا گیا تھا، اگر جماعتیں وہاں تھی جنہوں نے فہرست دے دی بہت اچھی بات ہے، نہیں دی تو اپنی جماعت بندی کر لیں، فہرست تیار کر لیں، خرچ کتنا ہے، ساتھی کتنے، اس پر ذمہ دار کون ہے، یہ پوری ترتیب ہم اپنے آپس میں بیٹھ کر اس کو قائم کر لیں، اور اس کے بعد تشکیل تفقد والوں تک وہ پرچیاں پہنچا دیں۔ کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ۔ ابھی دیکھو اشراق کا وقت ہے، اللہ توفیق دے 2 رکعت 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھیں نفل نیت سے، اور اللہ مزید توفیق دے تو اپنے معمولات بھی پورے کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعلیم کے حلقے لگیں گے، اس اعتبار سے اعلانات بھی کچھ ہوں گے ہمارے سامنے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، اور جو ہم وقت لے کر آئے ہیں اللہ اس کو قیمتی بنانے کی توفیق بھی نصیب فرمائیں۔ ہمارے اس اجتماع کی لائن سے جتنی محنتیں ٹوٹی پھوٹی ہو رہی ہیں اللہ اس کو بارآور فرمائے، صفات قبولیت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علیکم۔